الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا اور کرم فرمایا اور تاج پہنا کر داخل جنت فرما دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار، درود بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، بہت جلد رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اپنے دامن میں رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانے لیے ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتیں اور برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس ماہ مقدس کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت اور ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب فیضان لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور معزز ناظرین، کاش ہم سارے روزے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرنے، نوافل و پوری نماز تراویح ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تلاوت قرآن کریم کا خوب جذبہ نصیب ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے رمضان المبارک میں نیکیوں کی ترغیب پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز خطبہ سنتے ہیں اور خوب نیکیاں کر کے رمضان المبارک کو خوش آمدید ویلکم کہنے کی نیت کرتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں جو نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی نوافل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو نوافل ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ پھر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے، رب کریم کی اس عظیم الشان نعمت پر اظہار شکر کرنے اور اس ماہ غفران کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا کلام لکھا، جس کے چند اشعار میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پہ یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔
اشکان رمضان، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز خطبے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اس پیارے مہینے سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے عبادت کرنے کی ترغیب دیتے۔ آمد رمضان کے موقع پر قندیلوں کے ذریعے مساجد کو روشن کرنا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک معمولات میں شامل تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رمضان المبارک کی پہلی رات فرسٹ نائٹ باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نور اللہ لعمر فی قبرہ کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں مساجد کو قرآن سے منور کیا۔